بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، بندہ جب اپنے اللہ کا ہو جاتا نا تو میرے دوستو اللہ پاک اس کے ہو جاتے ہیں، اور میرے دوستو اس کا دیکھنا، چلنا پھرنا اور اس کا بات کرنا وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کا احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری گناہوں کی وہ لوگوں پہ ظاہر نہیں کی۔ میرے دوستو، بد نظری کی بدبو الگ ہے، جھوٹ کی بدبو الگ ہے، غیبت کی بدبو الگ ہے۔ میرے دوستو، ہر ایک گناہ کی ایک ایک گندگی ہے، وہ گندگی کی بو الگ الگ ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ہمارے پہ یہ احسان کیا کہ ہم گناہ کرنے کے بعد اللہ نے اس کی بدبو ظاہر نہیں کی کرتے تو میرے دوستو لوگ تو ہم سے ملنا تو دور کی بات ہے اور ہمارا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایسے ہی حضرت شیخ ذوالفقار صاحب خطبات فقیر کے اندر ایک بہترین واقعہ لکھے، اللہ میر کو آپ کو عمل کی توفیق دے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے میرے دوستو؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین بیٹے ہیں میرے دوستو۔ خود بھی بڑے محدث تھے، ان کے شاگرد بھی کے وقت کے اکابرین میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا بہت زیادہ کام لیا، اور میرے دوستو ہندوستان کی آزادی کے اندر جو سب سے پہلے فتویٰ دیے تھے کون تھے؟ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک وقت تھا جب ہند اور پاک کا فتویٰ چلا کرتا تھا۔ دلی کی جامع مسجد میں چند کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کا مدرسہ تھا۔ انہوں اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی تھی جس مسجد کا نام مسجد بیت تھا۔ کیا تھا میرے دوستو؟ مسجد بیت۔ کہتے ہیں کہ تعلیم مصرفت کی وجہ سے اکثر نماز وہیں پڑھا کرتے تھے۔ مدرسہ تھا، بچوں کو پڑھاتے تھے، اکثر نمازیں پورے وہاں پر ہی ہوتے تھے۔ البتہ جمعہ کی نماز کے لیے دوستو جامع مسجد جا کر پڑھا کرتے تھے، دلی کی جامع مسجد میں جا کر پڑھا کرتے تھے۔ ان کے مریدین ان کی زیارت کے لیے تڑپتے تھے، ان کے مریدین۔ اس لیے میرے دوستو، جب آدمی اللہ کا ہو جاتا نا تو اس کے چہرے کو دیکھنا، اس کی بات سننا، اس سے ملنا، اس سے دعا کی درخواست کرنا، یہ سب اللہ ڈالتے دو۔ تو انسان دولت سے کسی کی محبت نہیں خرید سکتا۔ اللہ کی محبت اگر ہمارے پاس آ گئی تو ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں آ جاتی۔ زیارت کے لیے تڑپتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ ان کا چہرہ ایسا منور تھا، لوگ دیکھنے کے لیے ترستے تھے، چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے۔ عام دنوں میں تعلیم کی مصروفیت کی وجہ سے ان کی ملاقات نہ ہو سکتی تھی، البتہ جمعہ کی نماز کے لیے جاتے تھے۔ اس وقت لوگ راستے میں کھڑے ہو کر دیدار کے لیے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، دیدار کے لیے رہتے تھے۔ اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے، جو آدمی اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے لوگ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ دیکھو میرے دوستو، جو آدمی اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے لوگ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ان کے خادم کا نام تھا فصیح الدین تھا۔ وہ جمعہ کی نماز کے لیے لے جایا کرتے تھے حضرت کو۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب حضرت شاہ صاحب جمعہ کے پڑھنے بازار سے گزرتے تو اپنے چہرے کے اوپر گھونگھٹ کی طرح رومال ڈال لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے میرے دوستو؟ گھونگھٹ کی طرح رومال ڈال لیتے تھے، دیکھنے والے کو چہرہ نظر نہ آئے۔ تو لوگ ان کے خادم سے کہتے، جی ہم تو محروم رہ گئے خادم، اگر تم نے بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک دن فصیح الدین نے موقع پا کر عرض کیا، حضرت سارا ہفتہ لوگ انتظار کرتے ہیں، جب آپ جمعہ کے لیے جاتے ہیں تو یہ چہرے میں رومال ڈال کر دیدار سے محروم کر دیتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب نے جاتے ہیں محروم کر دیتے ہیں۔ حضرت بھی چل رہے تھے، وہ ساتھ تھے۔ آپ نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رومال نکال کر فصیح الدین کے سر پر ڈال دی۔ تھوڑی سی دیر کے اندر وہ غشی کھا کے گر گئے۔ فصیح الدین کون تھے؟ غشی کھا کے گر پڑے۔ لوگوں ان کو اٹھائے، ہوش آیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگے، جیسا شاہ صاحب نے اپنا رومال میرے سر پہ ڈالا، مجھے اپنے اندر انسانوں کے تھوڑے نظر آئے، لیکن کتے، بلی، خنزیر چلتے نظر آئے۔ اندر کی شکل اس کے کشف کی صورت نظر آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے
اس پروردگار نے گناہ کی بدبو نہیں بتائی جس کی وجہ سے ہم آرام سے محفلوں میں بیٹھ کے گزارتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ پاک ان کو صاحب کشف بناتا ہے۔ اور میرے دوستوں، حضرت پالن حقانی صاحب شریعت جہالت کے اندر لکھے معجزے اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ انبیاء کا کوئی ذاتی کام نہیں رہتا۔ اور میرے دوستوں، کرامتیں اور کشف یہ اللہ دیتے ہیں، اس میں انسان کی کوئی بھی کوئی چیز نہیں ہے میرے دوستوں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میں اور آپ ایسی پاک زندگی گزارنے والے بن جائے، ہمارا دن اور رات ایک ہو جائے، گناہوں سے پاک، اللہ کے حکم کو آگے، اللہ کا نام لینے میں ہمارا دل کھینچے، اللہ کے گھر کو جانے میں ہمارا دل مانے، اور اللہ کو دعا مانگنے میں ہمیں حلاوت محسوس ہو، قرآن پڑھنے بیٹھے تو ہمیں میوے کھائے سر کے محسوس ہو۔ تو میرے دوستوں، کب ہوتا ہے؟ اسی وقت ہوتا ہے جب ہماری زندگی اللہ کی نافرمانی سے پاک ہو۔ اس لیے کہ میرے دوستوں، اللہ دینے کے لیے تیار ہے، بندے کو چاہیے کہ تھوڑی سی محنت مشقت کر لے، تھوڑا مجاہدہ کر لے، آدمی اللہ پاک سے وہ ساری چیزیں لے سکتا ہے۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو اللہ کا فرما بردار بندہ بنا دے۔